تلمسانی وغیرہ نے جنید وغیرہ کے اقوال سے جو مروی ہے، کہا کہ ایک کتے کی سڑی لاش پڑی تھی، ان کے مرید ساتھ میں جاتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا آپ کہیں گے کہ اس میں بھی اللہ ہے؟ کہا ہاں اس میں بھی اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امداد اللہ مہاجر مکی، میرا مقصود طنز کرنا نہیں ہے، واضح کرنا ہے مسئلہ، چونکہ بہت اہم ہے، اور لوگ ہمارے یہاں دلائل کی بجائے شخصیات سے، ان کے تعلق سے جھوٹے موٹے واقعات سے دین سمجھنے کی کوشش۔ اتنے بڑے آدمی ہیں تو کیا غلط بولیں گے، مان لیا۔ اب بڑے کیسے ہوئے؟ آپ کے ہمارے اڑانے سے اڑتا ہے پیر، ہاں لوگوں نے اڑا دیا، وہ بڑا بن گیا، اور کوئی حقیقی بڑا ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں، تو وہ بڑا ہوتے ہوئے چھوٹا کا چھوٹا رہ گیا۔ امداد اللہ مہاجر مکی، امداد المشتاق، ان کی اٹھائیے دیکھیے، مولانا اشرف علی تھانوی کے اس پہ کچھ شروحات ہیں، اس پر مزید فاروقی صاحب جامعہ ملیہ کے ایک صاحب مزید تشریحات کی ہے، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اس میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، کسی شیخ سے، بزرگ سے پوچھا کہ اگر سب میں اللہ ہی اللہ ہے، سب چیز اللہ ہی ہے، تو آپ حلوہ بھی کھا کے بتاؤ اور انسان کا فضلہ بھی کھا کے بتاؤ۔ اب یہ سننا تھا کہ بزرگ صاحب کو جوش آ گیا، غصہ آ گیا، تیش میں آ گئے، اور یہ تیش میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ہاں تو کہا تیش میں آئے، اور انہوں نے بشکل انسان اس کے سامنے حلوہ کھا کے بتایا کہ دیکھو میں نے حلوہ کھا لیا، اور پھر خنزیر کی شکل اختیار کر کے گوہ کھا لیا۔ کتاب میں یہی لفظ ہے فضلے کی جگہ، کتاب کا لفظ میں نے نقل کیا، گوہ کھا لیا۔ آگے تبصرہ کرتے ہیں صاحب کتاب کہ حالانکہ اس بات کے مظاہرے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وجود سب ایک ہی ہے، لیکن ظاہری اوصاف، شکل و صورت اور صفات کی بنیاد پہ سب کی تاثیر وغیرہ الگ ہے، تھوڑے الفاظ فرق پڑ سکتے ہیں، ہاں اس کا حکم الگ الگ ہوگا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ امداد اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ برحق ہے، لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو عارفین بھی سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھائیں گے؟ عارفین بھی سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھائیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی واقعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء نے بھی اسے نہیں سمجھا تھا، اور جو انبیاء نے نہیں سمجھا ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں عارفین بھی نہیں، آپ بھی نہیں سمجھے اور کوئی نہیں سمجھا، کیونکہ جو باطل ہے وہ سمجھنے کے لائق کہاں ہوگا؟ باطل بات ہے تو عارفین نہیں سمجھ پائے۔ انہوں نے اس میں دو تین واقعات الگ الگ طریقے کے ہیں۔ ہاں اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاگردوں کے ساتھ اٹھ کے پردے کے پیچھے گئے، بعد میں تھوڑی دیر بعد نکلے تو لنگی نیچے اوڑھ رہے تھے، پورے بھیگے ہوئے تھے۔ پوچھے کیا بات ہے؟ آپ تو اندر گئے، پانی وانی کچھ ہے؟ کہا وہ حاجیوں کا جہاز سمندر میں ڈوب رہا تھا، بچانے چلا گیا۔ اور پھر حاجی لوگ آئے تو ان سے پوچھا اس میں ہے موجود؟ تو بتایا کہ ہاں ہمارا جہاز بھنور میں ہو گیا، اچانک نکلنے لگا، ہم نے جھانکا تو دیکھا کہ حاجی صاحب جو ہے پانی میں ہمارا جہاز پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک حاجی نے آ کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ہمارا جہاز ڈوب رہا تھا، آپ نے بچا لیا۔ کہا کیسے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ایسا ایسا ہوا تھا، آپ نے پکڑ کے کھینچا۔ تو کہہ رہے ارے یہ اللہ ہے جو سب کرتا ہے، کس کی شکل میں آ کے کیا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب۔ اب جو معتقدین، متبعین اور بے بصیرت عوام کا الانام، پیچھے چلنے والی بغیر بصیرت کے جو قوم ہے، وہ ان واقعات کو جب مانے گی تو کیا وہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہ جائے گی؟ اس نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کیا، اور